رمضان کی آمد کے فوراً ساتھ ہی تاجروں اور صنعت کاروں نے ایک بہت بڑا عذاب جو ہے مہنگائی کا عذاب، اس میں تقریباً 50 سے 100% تک کا اضافہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس پر عمل درآمد بھی آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ آج جو ابھی ایک دن اور باقی، یعنی کل سے رمضان شروع ہوگا۔ آج منگل کے دن جو ہم مارکیٹ کا ہم نے دورہ کیا، مارکیٹ میں جو دیکھا صبح سبزی، خاص طور پہ میں صبح سبزی منڈی بھی گیا اور سبزی منڈی سے جا کر کے جو معلوم کیا ریٹس، تو انہوں نے اپنے جو پیٹیوں پہ اور اپنے جو فروٹ کے اور سبزی کے اور دیگر پہ تقریباً وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ 100 سے 150 روپے کا اضافہ کر دیا، اور مزید اضافہ کرنے کی بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایک آدھ دن میں اس میں مزید بھی اضافہ ہو جائے گا۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی آپ سبزی، تیل اور جو گھی اور سموسے اور اس کے علاوہ کھجوریں آپ کو میں بتاؤں کہ 500 550 چند دن پہلے بھی مل رہی تھی، ایک ہفتہ پہلے بھی مل رہی تھی، لیکن اس وقت کھجوروں کے ریٹ 800 900 1000 تک کھجوروں کے ریٹ فی کلو کے حساب سے شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، جو ریٹس آج لگائے جائیں گے شام میں، اس کو میں نے جا کر کے آفس میں دیکھا، کمشنر آفس میں جو ریٹس لگائے جائیں گے اس میں آلریڈی پہلے ہی سے ہی جو ہے نا تقریباً 2 روپے 3 روپے 4 روپے اس طرح سے اضافہ کیا گیا ہے، پہلے لسٹ میں ہی پہلے سے اضافہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب میں وہاں سبزی منڈی گیا تو وہاں پر بھی جو لسٹ تیار کی گئی ہے وہ عام دنوں سے کے لسٹ سے 300 سے 300 400 اس طرح سے اضافہ جو ہے نا مزید کیا جائے گا۔ اس پوری صورتحال کی وجہ سے ایک عام آدمی جس کو آخر میں، یعنی جب رمضان شروع ہو جائیں گے تو مہینہ بھی تقریباً آخری 10 دن میں داخل ہو جائے گا، اور پورے رمضان کے دوران جو ہے نا، یعنی شروع کی جو رمضان ہے اس میں مہنگائی کو مزید سے مزید بڑھانے کے لیے، اچھا اس سلسلے میں ایک اسپیکٹرس بھی چل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اسپیکٹرس آ گئے، ادھر سے اسپیکٹرس آ گئے، اور آ کر کے وہ جو جن لوگوں سے چیک کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے چند دکانوں پہ چیک کیا، اور یہ جو جرمانہ آپ دیکھیں، جرمانہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جرمانے کا اختیار ہی نہیں ہے زیادہ، تو ہم اس کو کتنا جرمانہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو پورا جو رمضان ہے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو آج رمضان میں ہونے والی مہنگائی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے اس چینلز کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیں، اور یقینی طور پہ آپ کو اس میں ایک نئی انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں کہ رمضان میں کن کن علاقوں میں آپ کو سستی چیزیں بھی میسر ہو سکتی ہیں، آپ وہاں سے بھی کچھ جا کر کے لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اتنی دور جائیں اور کرایہ خرچ کریں تو وہ شاید لوگ کہتے ہیں کہ وہی ریٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن اب اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سستے بازار مختلف جو اتوار کے دن سے ہی یہ مہنگائی کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا گیا تھا۔ تمام ہی اتوار بازاروں میں جو ہے دال، چاول، سبزی، مسالہ جات اور بیسن پہ آپ کو میں بتاؤں، بیسن پہ 3 سے 4 روپے فی کلو کے حساب سے بڑھا دیا گیا ہے، اور بیسن جو ہے وہ جو ہے نا پرانے بیسن بھی نکال کر کے لائے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رمضان سے قبل، یعنی 8-10 دن پہلے اور 15 دن پہلے جو کیلے تھے، جو بنانا، اس کی جو کیلے کو اچھے بڑے اور صاف ستھرے کیلے تھے، لیکن اب 1-2 دن سے مارکیٹس میں جو کیلے لائے جا رہے ہیں وہ انتہائی قسم کے جیسے رکھے ہوئے اسٹوروں میں یا خراب سے اور داغدار سے، یہ بہت بڑی تعداد میں یہ کیلے جو ہے نا اس وقت مارکیٹ میں لا کر کے پھینک دیے گئے ہیں، اور اس سے پوری جو خراب صورتحال ہے اس کو ٹھیک کیا گیا، کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مہنگائی کو اضافہ کیا جا سکے۔ اسی طرح خربوزہ مارکیٹ میں آ گیا ہے، اور اس پہ بھی پچھلے سال کی نسبت 1 سے 1.5 روپیہ اور بعض اوقات جو ہے 50 روپے تک کے اضافہ کا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ پھینی جو ہے گزشتہ سال ہمیں 100 روپے میں مل جاتی تھی، اب بعض علاقوں مختلف علاقوں کی مہنگائی جو ہے مختلف ہے۔ یعنی آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ جو آپ سبزی منڈی، پرانی سبزی منڈی کے آگے جائیں
تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو تھوڑی سستی چیزیں بھی مل جائیں گی، لیکن ان کی کوالٹی شاید تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر گلشن اقبال اور آگے سرجان یہاں سے پوری پٹی چلتے ہوئے صفورہ تک چلے جائیں، آپ کو کہیں سبزی مہنگی ہوگی، کہیں فروٹ مہنگے ہوں گے، کہیں تھوڑے معمولی سستے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورے عذاب کی شکل عوام کے لیے جو ہے وہ نازل کر دی گئی ہے، اور اس میں جو حکومت ہے ہماری وہ اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں کرتا ہے کہ جی ہم نے تجارت کو تو آزاد چھوڑ دیا ہے، اور تاجر اور صنعت کار اس رحمتوں کے موقع پر یہ وہی روزہ جس کو صرف اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کیا ہے کہ وہ برائی سے الگ ہو، بدعنوانیت سے دور ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا کہیں دور تک نظر نہیں آتا ہے نا، اور بلکہ تقوی سے قریب ہونے کے بجائے وہ بازاروں میں اگر آپ جائیں تو دکانداری کہتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ تو ہوتا ہے ہمارے کمانے کا، تو یہ 1 مہینہ اگر کمانے ہی کا ہے تو پھر ثواب کا کون سا مہینہ آپ حاصل کریں گے، اور جنت کے لیے کہ حریص کب بنیں گے۔ تو یہ اچھا، اس سلسلے میں نے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے بھی رابطہ کیا، تو ان کے ہمارے جو حنیف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح زبیر طفیل، خالد طواب اور کراچی چیمبر انجم نثار صاحب جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں پریس ریلیز جاری کی ہے کہ بھائی یہ مہنگائی نہ کی جائے، لیکن مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بعض علاقے جو ہمارے سستے بازاروں کے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آپ اگر گلستان جوہر کی طرف ہیں تو جوہر کے جو پہلوان گوٹ کا علاقہ ہے وہاں آپ کو کچھ چیزیں تھوڑا سا نمایاں ہوگا، ان میں سستی چیزیں مل پائیں گی، لیکن جو جوہر کا جو بیچ کا علاقہ ہے وہاں آپ کو مہنگی چیز ملیں گی۔ اسی طرح میں نے آپ کو سبزی منڈی کا اور گلشن اقبال کا بتا دیا۔ آپ بھی اسی طرح سے اگر نارتھ ناظم آباد اور آپ کے سخی حسن تک اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی مختلف علاقوں میں کچھ سستی کچھ مہنگی چیزیں ملتی ہیں، گو کہ اب غریبوں نے خراب پھل بھی تھوڑے سے لے تاکہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوا سکیں اور ان کی ترقی اور کامرانی جو ہے اس کے لیے ان کی پرورش کر سکیں۔ لیکن دوستوں یہ بات یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں مہنگائی کا اس وقت جو گراف میں نے دیکھا ہے وہ تقریباً 30 سے 40% جو ہے وہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے ہی بازاروں میں آ گیا ہے نا، لیکن مزید جو ہے اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا۔ اب یہ میں معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو روکے گئے کیسے، تو اس کے روکنے کا ایک اور سہارا بھی ہے، ایک اور جگہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دوستوں دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کم سے کم چیزیں اگر کچھ چیزوں کو بائیکاٹ کر کے اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی دوسری چیزیں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی آمدنی میں بھی بہتری آئے گی۔ دوستوں ایک بات آپ کو اس حوالے سے آج یہاں بتاتا چلوں کہ اب صورتحال اس وقت ملک کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی کشیدہ ہے، اور دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں عروج پہ، آپ کو پتہ ہے 3-4 دن پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور مزید پورے سال تقریباً 58-57 ہزار کے قریب آپریشن بھی ہوئے اور اس میں لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں، اور اس میں دہشت گرد بھی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ لیکن آج بھی اس خاص طور پہ میں اپنے بھائیوں سے اور دوستوں سے اور اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بازار ضرور جائیں، لیکن بازار جانے کے بعد کم سے کم وقت وہاں ضائع کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایسا جلد سے جلد جو ہے باہر نکلیں تاکہ اللہ نہ کرے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہر بازار ہر مارکیٹ کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ جلد سے جلد اس کو وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی محافظ رہ سکیں، اور عید کی خوشیوں میں آپ سب زندہ و پائندہ کی طرح اور ہنستے کھیلتے اور اپنی خوشیوں کے ساتھ خوشیاں منا سکیں۔ اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔